سرکار دو عالم دی ذکر دی محفل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک رحمت للعالمین دا صدقہ تمام دوستاں تے ذہناں تے دلاں تے اور گھراں تے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ نال میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف ایک نصیحت ہے جو آ چکی ہے۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک قرآن حکیم دی گل کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم نو خالق نے نصیحت قرار دیتا، پھر خالق نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو قرآن ہے جہاں یہ نصیحت ہے وہاں تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی شفا بھی ہے۔ پھر خالق فرماندن وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے۔ تین گلاں۔ چوتھی گل فرماندن ورحمۃ للمومنین، اور یہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ چار چیزاں قرآن حکیم دی ایک آیت ثابت ہو گئی ہیں کہ قرآن حکیم نصیحت بھی ہے، قرآن حکیم سینے دے اندر والیاں بیماریاں دی شفا بھی ہے، قرآن حکیم ہدایت بھی ہے، قرآن حکیم رحمت بھی ہے۔ چار چیزاں ذہن چ آ گئی ہیں۔ پنجویں چیز میں پھر قرآن حکیم چوں قرآن حکیم ہی پڑھ رہا ہوں۔ خالق فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہاری طرف دو چیزیں آئی ہیں، ایک دلیل آئی ہے اور ایک نور آیا۔ پوری دنیا دے مفسر متفق نے کہ برہان دلیل تو مراد سرکار دی ذات ہے اور نور تو مراد قرآن حکیم ہے۔ چار چیزاں آگے سن تھوڑے ذہن چون گیاں، یہ نصیحت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ پنجویں شے ثابت ہوگی نورم مبینہ، یہ مطلب قرآن نور بھی۔ پانچ چیزاں ہو گئیں۔ ایک آیت مجیدہ اور پڑھنے ہیں۔ یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مطلب ہے چھویں چیز سامنے آ گئی کہ قرآن ذکر بھی، پھر دہرا دیے قرآن نصیحت ہے، پھر قرآن حکیم شفا ہے، پھر قرآن رحمت ہے، پھر قرآن ہدایت ہے، پھر قرآن نور ہے اور پھر قرآن ذکر ہے۔ کنی چیزیں ہوں گی؟ 6۔ ساتویں چیز خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ عالمین کو ڈرانے والا بن جائے۔ یہ مطلب قرآن حکیم دی اس آیت دے مطابق سورہ فرقان دی قرآن فرقان بھی ہے۔ فرقان ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حق کو حق کر کے دکھا دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ یہ مطلب قرآن حق و باطل تمیز دا نام بھی ہے۔ اتنی چیزیں ہوں گی۔ 7۔ 8ویں چیز قرآن حکیم وچوں قرآن حکیم پڑھ رہے خالق کائنات ارشاد فرماندے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد هو الحق من ربهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور پھر اس پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا اور جو رسول پہ نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ یہ مطلب یہ بھی قرآن حکیم جو ثابت ہو گیا کہ قرآن حق ہے۔ 8 چیزاں میرے محترم سامعین دے ذہن عالی چ محفوظ ہو گئی ہیں کہ قرآن حکیم دے مطابق پہلی چیز قرآن نصیحت ہے، پھر اس تو بعد قرآن شفا ہے۔ یہ نصیحت تو بعد 7 چیزاں نے، نصیحت نو ذہن چ رکھنا جی۔ پھر اسی انہاں 7 چیزاں تے واری واری گفتگو چھوٹی چھوٹی۔ پہلی چیز قرآن شفا ہے، دوسری چیز قرآن ہدایت ہے، تیسری چیز قرآن رحمت ہے، چوتھی چیز قرآن نور ہے، پھر پنجویں اگلی شے قرآن ذکر ہے، پھر اگلی شے قرآن فرقان ہے، پھر اگلی چیز جی قرآن حق ہے۔ یہ مطلب ہے کہ 7 چیزاں اگر ذہن چ آ گئی تو طے ہو گیا کہ پہلی چیز ہے جتھے قرآن ہوئے اتنے شفا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن شفا ہے نا۔ یہ مطلب ہے جس گھر چ قرآن ہوئے اس گھر شفا ہونی چاہیے، جس گڈی چ قرآن ہے وہ گڈی شفا ہونی چاہیے، تو جس سینے چ قرآن ہے وہ سینہ شفا ہونی چاہیے، جس دل چ قرآن ہے اس دل چ شفا ہونی چاہیے، بیماری نہیں رہنی چاہیے۔ اگر قرآن دی موجودگی چ بیماری موجود ہے تو گل کوئی ہو رہے اے لا ریب ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ قرآن تے شفا ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ شک کوئی نہیں، اللہ دا کلام ہے تے لا ریب ہے، یہ شک و شبہ دی تے گنجائش نہیں، یہ تحقیق کرن دی ضرورت نہیں۔ جدی تحقیق کرنی ہوئے انہوں آکھی دا چوک قرآن،
جدی تحقیق کرنی ہوئے شک لوگ آندے نے چک قرآن چک کے بندے اپنی گلاں دے یقین تو آندے نے جنہوں چک کے بندے اپنی گلاں دی یقین تو آننا انہوں لا رہ بندے نے تے جدے منہ چوں نکلے انہوں بے آئے بندے. پہلی چیز جی قرآن شفا ہے، یہ مطلب جتھے قرآن ہوئے اتھے شفا ہونی چاہیے. مہربانی. دوسری چیز قرآن حکیم چو ثابت ہوگا قرآن ہدایت ہے، یہ مطلب جتھے قرآن ہوئے اتھے بے ہدایتی نہیں ہونی چاہیے، ہدایت ہونی چاہیے. یہ مطلب جتھے قرآن ہوئے اتھے شفا ہونی چاہیے، اتھے مرض نہیں ہونا چاہیے. جتھے قرآن موجود ہے اتھے ہدایت ہونی چاہیے، بندہ بے ہدایتہ نہیں ہونا چاہیے. جتھے قرآن ہوئے اتھے رحمت ہونی چاہیے، اتھے بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے. جتھے قرآن موجود ہوئے اتھے نور ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے. یہ اندھیرا تے ظلمت اتھے نہیں ہونی چاہیے. قرآن حق و باطل تمیز دست ہے. یہ مطلب ہے جتھے قرآن موجود ہوئے گھر والے نوں پتہ ہونا چاہیے فلانی جنگ چ حق تے کون سی تے فلانی جنگ چ حق تے کون سی تے فلانی جنگ چ حق تے کون سی، کیونکہ فرقان ہے، یہ حق و باطل دی تمیز دست ہے. پھر میرے عزیزو قرآن حکیم ذکر ہے. یہ مطلب جتھے ذکر ہوئے اتھے بے ذکری تو نہیں ہونی چاہیے، ہر ویلے ذکر ہونا چاہیے. تو پھر قرآن حکیم آخری گل ہے کہ خالق کائنات فرماندے ہیں اے حق ہے. یہ مطلب جتھے حق آ جائے اتھے باطل نہیں نہ ہونا چاہیے. طے ہوگی گل. 7 چیزاں نے. اگر قرآن دی موجودگی چی کسی دل وچ قرآن ہے، ذہن چ قرآن ہے، گھر چ قرآن ہے، اتھے بیماری بھی موجود ہے، بے رحمتی بھی موجود ہے، اتھے ہدایت بھی کوئی نہیں، تے اتھے رحمت بھی کوئی نہیں، تو اتھے برکت بھی اگر کوئی نہیں اللہ نہ کرے، اتھے فرقان حق و باطل دی تمیز بھی کوئی نہیں، تو اتھے ہدایت بھی کوئی نہیں، تو اتھے اندھیرا اتھے روشنی بھی کوئی نہیں. پھر جڑی گل ہے وہ میں پتہ ہے، میں آیا ہی تھا، میں تو دسن لگا پیو گل کی ہے. میرے سمجھان دا عرض کرن دا کچھ طریقہ کار ہے، مثالہ دے کے واضح کردہ رہنا. اگر ڈاکٹر ٹھیک ہوئے، دوائی ٹھیک ہوئے، تشخیص ٹھیک ہوئے، لیبارٹری ٹھیک ہوئے، پھر وہ دی چیکنگ ٹھیک ہوئے، لیبارٹری دی رپورٹ ٹھیک ہوئے، تے دوائی 2 نمبر نہ ہوئے 1 نمبر ہوئے، ڈاکٹر اس بندے نو پوچھدا تینوں کی ہے، تینوں آرام کیوں ہوندا؟ دوائی کھانا ہے، وہ آندا کھانا. کتھوں لے کے جتوں تساں آکھیا سی؟ ٹیسٹ کتھوں کروائے نہیں جتوں تساں آکھیا ہے؟ ٹیسٹ ویکھے کننے نے تساں؟ دوائی لکھی کنی ہے تساں؟ وہ آندا میں بھی ٹھیک ہاں، دوائی بھی ٹھیک ہے، تو کھاندا بھی ٹھیک ہے. ایک گل لے ایک کدھر بد پرہیزی تو نہیں پیا کر. واہ مولا تو ہم جزائے خیر دے. میرا خیال ہے وہ فوراً آندہ ہے پہ گل لے میں ٹھیک ہاں، میں ڈاکٹر ٹھیک ہاں، دوائی پیٹنٹ ہے، لیبارٹری ٹھیک ہے، یہ لیبارٹری دی رپورٹ ٹھیک ہے، میں پڑھی ٹھیک ہے، میں دوائی لکھی ٹھیک ہے، دوائی ٹھیک ہے، تینوں کی ہے کتے بد پرہیزت نہیں کرتا. میرا خیال ہے من جانا چاہیے بھیجن والا بھی ٹھیک ہے، جڑا جبریل لے کے آیا وہ بھی ٹھیک ہے، جس دل تے اتریا وہ دل ٹھیک ہے، جس زبان چوں نکلیا وہ زبان ٹھیک ہے، تے جنہ ورکیاں تے لکھیا وہ ورکے ٹھیک نے، جنہ بھیجیا وہ سبحان ہے، جڑا لے کے آیا وہ امین ہے، جدے دل تے نازل ہویا وہ انما یرید اللہ، جدے منہ چوں نکلیا وہ دی زبان پاک ہے، جنہ ورکیاں تے لکھیا وہ ورکے پاک نے. اللہ تو لے کے قرآن تک جو سارے پاک نے، جی اندر پھر پلیدی ہے کوئی بد پرہیزی تو نہیں ہو. مہربانی جناب تساں بہت توجہ فرمائی. یہ مطلب ہے کوئی انسانہ کو بد پرہیزی ہو رہی ہے، ورنہ یہ ساریاں شیواں پیٹنٹ نے. ایک قرآن حکیم ہدایت بھی ہے، قرآن حکیم شفا بھی. اچھا بھئی یہ ساریاں چیزاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ بد پرہیزی ہو رہی ہے. وہ بد پرہیزی کی ہے وہ پہلے لفظ سے توجہ فرماؤ. تو میں میلاد دی طرف آ جاؤں، تو انہوں پتہ ہے میلاد میں زیادہ پڑھنا تھوڑے سامنے، تو پھر اگلا میلاد بدل کے پڑھنا کوشش کرنا کہ تھوڑی دلچسپی برقرار رہے. پھر ایک باری بار بار گلنا سن کے بندے سمجھتے ہیں پھر وہی گل. چلو کوشش کر رہے ہیں کوئی تبدیلی لائیے. میلاد دیاں کچھ آیتاں پڑھیاں نے، 7 چیزاں قرآن نے دسیاں، کدھر شفا ہے، کدھر رحمت ہے، کدھر ہدایت ہے، کدھر فرقان ہے، کدھر نور ہے. یہ ساریاں شاماں دی موجودگی چ بندے نور گھر رکھ کے بنورے کیوں نے؟ نور کارے بندے بنورے نے، ہدایت کارے بندے بے ہدایتے نے، رحمت کارے بندے آندے نے کھاڑے کر رحمت ہی کوئی نہیں. یہ برکت ہے، قرآن کارے تے بندے آندے نے برکت ہی کوئی نہیں، قرآن کارے تے بندے آندے نے نور ہی کوئی نہیں. گل وچ کی ہے وہ گل صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت تے عمل کریدا ہے، تویز نہیں بنائی. کیا بات ہے. سار اٹھاؤ بھائی، قرآن نصیحت ہے. پہلی گل تو نصیحت نو ذرا ذہن چ رکھو. میں انہیں نصیحت کے متعلق کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. نصیحت ہے جی قرآن نصیحت ہے. نصیحت سمجھ دو جی. نصیحت جدوں کردا بڑا کردا، چھوٹا نہیں کردا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوترا دادے نو آکھے دادا جی تانوں میں ایک نصیحت پہ کرنا. دو ترا نانے نو آکھے نانا جی تانوں میں نصیحت پہ کرنا، بھی چادر اتر رکھا کرو. وڈے نصیحت کردے نے، چھوٹے نصیحت نہیں کردے. کردے بچے ہو آکھڑ نہ چھوٹیاں بچیاں جدوں کیتی ہے وڈیاں نصیحت کیتی ہے. اور منڈیا سر دے کو کپڑا لے جاؤ باہر پالا بڑے آ کچھ نہیں پیا ہوندا، باہر جا کے سکام لگ کے واپس آندا ہے. بابا آندا ہن آرام ہی
تینوں آکھیا سی بندے دا پتر بن، یہ مطلب وڈے دی نصیحت من لینی چاہیے. جڑا وڈے دی نصیحت وڈا تے ابا ہوئے تے نصیحت نہ منیے تے نقصان ہو جاندہ ہے، تے جڑا اکبر دی نصیحت چھڑ چھڑے ہو دا کی آن. میرے عزیزو کائنات دے ہر وڈے تو جڑا وڈا ہے او دا نا اللہ ہے. اور اللہ اکبر دا مطلب ہے یار انی واری بندے کچھ تے اللہ اکبر روز آندے نے کئی واری تے کچھ سنتے تے سارے ہے ہی نہیں نا اللہ اکبر. سارے اللہ اکبر نام ہی آکھن نماز کٹ بھی پڑھن سنتے تے سارے ہے نا کہ اللہ اکبر. اے دا مطلب ہے ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہیں. ایڈا وڈا نصیحت پہ کردا تو نصیحت دا نا قرآن ہے. میں پہنا قرآن نصیحت ہے. میرے عزیزو نصیحت گڑ چ نہیں پائی دی. جڑے بچے نو آکھے بچیا اگلا پہیا چوک کے موٹر سائیکل نہ چلائیں تو لکھ کے نصیحت کے اگلا پہیا چوک کے موٹر سائیکل نہ چلائیں او دا تویز بنا کے سونے چ مڑ کے بھی گڑ پا چھڑے تے اگلا پہیا چوک لے. کیا بات ہے تہاڈی. میں پہ آنا نصیحت اس لکھ کے گل چ پا لئیے تے گل چ پائیے تے اگلا پہیا چک لیا تے بندے آکھن نصیحت اثر کوئی نہیں پہ کر دی. او نصیحت گل چ پان واسطے نہیں ہوندی. کیا بات ہے. یہ نصیحت منن واسطے ہوندی ہے. او نصیحت دا تویز نہیں بنائی دا. نصیحت تویز بنا لئیے تے عمل نہ کریے پھر بھی نقصان ہو جاندہ ہے. اینو نرا چمی جائیے تے عمل نہ کریے پھر بھی نقصان ہو جاندہ ہے. نصیحت جدوں کردہ وڈا کردہ اے نصیحت ہے. تسی بچی نو آکھو دوپٹہ سر تے رکھ وہ بھی آکھے گا بابے کدوں تے مرنا ہے نا. بچیاں چھوٹیاں بچیاں نو آکھو سر تے دوپٹہ رکھیا کر. یہ نصیحت ہی ہے نا. بولو میں نہ جے کسے کیتی نہیں ہے جے گل ہوئی نہیں تو بندے چپ کر گئے کر کے کی بنے گا. تسی کر کے دیکھ لو اپنے گھر نصیحت کرو کہ بچیا کپڑا سر تے رکھی دا ہے وال ننگے نہیں ہونا چاہیے. یہ نصیحت ہے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں. سب تو پہلا اس بچی دی ماں نے تواڈے گل پینے. میں تے حیران ہاں تو تے کڑی دے ویر ہی پہ گیا. ویر نہیں پہ گیا پردہ پہ کراندا ہے. تو ہاں توجہ فرمائی. تسی کسے بچے نو سی کرو ویکھیو ایس ویلے کتھے چلنا ہے آئے جان دے منڈا چھنڈا ہے پھرن ٹرن دے. یہ نصیحت تے گھر کریے تے گھر دے ویر پہ جاندے نے تے جڑے نصیحت ہی ابو جہلاں نو کرے. مولا تانوں جزائے خیر. جڑے میلاد واسطے تشریف لے آئے ہو حضور نصیحتی عرب دیاں جاہلاں چ لے کے آئے نے. ہر نبی نو پیش پے نے جاہل. نبی نو پیش پے نے ابو جہل. یار جاہل ہونا ہو رہے تے جاہلاں سارے دا ابا ہونا. ہر نبی دے سامنے جاہل سن. میرے نبی دے سامنے ابو جہل سن. قرآن میرے سامنے جتھے جاہل ہون اوتھے عیسیٰ موسیٰ نال بھی گزارا ہو جاندہ ہے تے جتھے ابو جہل ہون اوتھے یا مدینہ تو نہیں لماؤنا چاہیے یا باب مدینہ تو نہیں لماؤنا چاہیے. کتھے ملاد ہویا جی خیر ہو. کتھے ملاد ہویا جتے سارے جاہل تے جاہلاں دے پیو سن. اوتھے میرا نبی نصیحت لے کے آیا. نصیحت ہمیشہ چھوٹے نوں ہوندی ہے. قرآن وڈا ہے. قرآن دا خالق وڈا ہے. قرآن نو بھیجن والا وڈا ہے. وہ نصیحتاں ہی نصیحتاں نے. سارا قرآن نصیحتاں نے. میرے شیعہ اور اہل سنت والجماعت دوستو اور کوئی اہل حدیث دوست بھی ہوئے تو میں عرض کرنا یہ نصیحت جیوندے نوں ہوندی ہے کہ قبرستان جا کے ہوندی. اب بندہ سویرے سویرے قبرستان ٹر جائے اتحان نال بھائی اتحان نال. بولو یار بندہ قبرستان ٹر جائے بھائی اتحان نال آرام نال کوئی شرارت نہ کرے. ادھر ادھر ویکھن دی کوئی لوڑ نہیں. اپنی اپنی قبر چ رہنا ہے. کی لوڑ ہے کسل چاہتی مارن دی. بندے آکھن کے پاگل ہو پاگل ہو پاگل. پاگل کیوں ہے کہ نصیحت انہوں کر رہا ہے. اجڑا زندہ نہیں یہ مطلب نصیحت کنوں ہوندی ہے. بولو جی زندہ نو میں پکی گل پہ کرنا. ایک ختم تے قرآن پڑھ تے پاویں کسے قبر تے پڑھ نصیحت پھر زندہ نو. قرآن نو جتھے مرضی پڑھو نصیحت ہے تے نصیحت ہمیشہ زندہ نو ہوندی ہے. یہ مطلب ہے اگر کسی دے ختم تے بھی قرآن پڑھیا جائے تو یہ مطلب ہے نہیں کہ انہوں نصیحت ہے جڑا فوت ہو گیا. نصیحت پھر انہوں ہے جنہاں دے وچ پڑھیا جا رہے. کسی دی قبر تے 10 حافظ با دے ہو یہ 10 حافظوں دا خرچہ پہ چکنے. نصیحت تیرے ابے نو نہیں ہو رہی نصیحت پھر تینوں ہو رہی. آج نے زندہ پھر رہے ہیں جی ساڑھے واسطے نصیحت ہے. نصیحت کی ہے ایسا کرو اور ایسا نہ کرو بس اے نصیحت ہے. اور پورا قرآن ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو. قبلہ اگر صرف تلاوت کرنے واسطے ہوندہ تے ابو جہل نو دی کی تکلیف سی ابو لہب نو دی کی تکلیف سی. تکلیف پورے عرب نو اے ہوئی ہے کہ محمد ناسح بن کے اے نصیحت لے کے اترے نے. انو الطاف حسین حالی نے آکیا سی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. بولو جی پڑھے لکھے بندے. اور ایک
نسخہ ہے، بہت شکریہ جی، نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا، یہ مطلب ہے ایک آیا ہے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ مطلب ہے حالی بھی من گیا کہ نسخہ ہے، اے نسخہ ہندہ ہی بیماریاں واسطے، کیا بات ہے، آباد و شاد رہو جناب، یہ مطلب ہے نسخہ آیا بیماراں واسطے، عرب دے کل بیماراں واسطے نسخہ آیا ہے، یہ وچ نصیحتاں نے، نصیحت تے عمل نہ کریے تے نقصان ہو جاندہ ہے۔ ہن میں میلاد دی طرف آن واسطے قرآن حکیم چوں ایک نصیحت پڑھنا، نصیحت ساڑھے ابا جان نو کیتی ہے، جن ساڑھے ابے نو نصیحت کیتی ہے ساڑھے بھی تو وڈائی ہوئے گا نا، یارا ابے جان دا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اماں جان دا نام ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہا، یہ دووے سلام دے قابل نے، پوری دنیا انہاں دی اولاد آدم بیٹھے نے، اور خصوصاً اے جڑا پٹی چک پٹی کے بٹی کے اے جڑی محفل ہوندی ہے نا ایس ڈیرے تھے، یہ تو خیر ہوندی ہے انساناں نال خطاب ہوندا، کسے پہ شیعہ کٹھے ہوندے نے، کسے سنی کٹھے ہوندے نے، کتے اہل حدیث کٹھے ہوندے نے، کتے دیوبندی کٹھے ہوندے نے، ایتھے الحمدللہ سارے انسان کٹھے، ٹھیک ہے نا جناب، یہ انساناں نال گل ہے تو سواد اس گل چ بڑا ہے کہ پورے انساناں دے اماں جان تے ابا جان ایک نے، بولو جی ایک ہی نے، مہربانی شیعہ رہو، اہل سنت رہو، اہل حدیث رہو، دیوبندی رہو، کوئی گل نہیں، اپنا اپنا مذہب ہے، اپنی قبر جانا کسی دا کوئی ذمہ دار نہیں، اور اولاد سارے کتی ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام دی، میں ایک گل کراں تے شاید جی کہتے ذہن چ آ جائے، قرآن اے پیانا تے اے دا ہی واسطہ ہی، ایک پیو دے ہوئیے نا تے لڑی دا نہیں، مولا تو انو جزائے خیر عطا فرمائے، جس سب تو پہلے ادھے جمعے دو لڑائے سننا وہ شیطان ہے، حضرت آدم دے وچوں سن دووے، ایک ماں چوں ایک پیو چوں تے دووے آپس سے لڑ پہ سن، ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول بن گیا، ایک ضارب بن گیا، ایک مضروب بن گیا، ایک جنت ٹر گیا، ایک جہنم ٹر گیا، ایک رحمتی ہو گیا، ایک لانتی ہو گیا، یہ دا مطلب ہے رحمتی تے لانتی، جہنمی تے جنتی، ایک پیو دے تے ایک ماں دے دووے پتر سے لڑا چھڑے نے، جڑا انساناں نو لڑائے نا اوہ شیطان، مولا تو انو جزا دے بجے۔ میرے عزیزو حضرت آدم تے حضرت حوا نو